الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ کوئی درخت اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، سوکھ جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی پتھر اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، گر جاتا ہے، اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، رب تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کو انسانوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے بائیں کندھے کی طرف، وہ پوچھتا ہے نیکیاں لکھنے والے سے کہ اس نے گناہ کر لیا، کیا میں لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے جلدی نہ کر، تھوڑا انتظار کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ کتنا انتظار کروں؟ کم از کم ایک پہر تو انتظار کر۔ ایک پہر گزر گئی، پھر بھی سے توبہ نہ کی، پوچھتا ہے کیا کروں؟ کہتا ہے کہ کیا تجھے جلدی ہے، تھوڑا اور انتظار کر، ایک پہر اور انتظار کر۔ دو پہر ہو جاتی ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا، جی اب لکھ لوں، ارے تھوڑا اور انتظار کر۔ کتنا انتظار کروں؟ ایک پہر اور انتظار کر۔ جب تین پہر گزر جاتی ہے پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تو وہ اب کہتا ہے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہ لکھ لے، لیکن ایک ہی لکھنا، لکھ لے ایک ہی لکھنا۔ ادھر سے نیکی کی، ابھی کی نہیں ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کیا، میں مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، تو فوراً ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اب نیکی کر لی اس نے، ایک کے بدلے کم از کم 10 گنا ثواب۔ نہیں اخلاص کے ساتھ کی ہے، اچھا اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک اس کو ثواب ملے گا۔ نہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھا تو پھر میں اللہ اپنی مرضی سے عطا کروں گا۔ تو رب تعالیٰ بہت کریم پروردگار ہے۔ آج اس محفل میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو منا کے اٹھنا ہے۔ دیکھیے انسان اس وقت تک کسی کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس چیز کو اپنے دل کے اندر نہ پیدا کر لے، جوہر کو اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ باہر کتنے ہی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو بندہ اس ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے۔ خوشبو کی دکان کے اندر بندہ چلا گیا، نظرہ لگا ہوا ہے، ناک بند ہے، یا ویسی اس نے ناک میں کوئی روئی وغیرہ ڈال دی، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ خوشبو کیسی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر خوشبو کے اثرات نہیں جا رہے۔ ایک حکیم گزرا ہے جس نے یونانی طب کی جو ہے بنیاد رکھی، وہ عالم بھی تھے، بڑے حکیم بھی تھے۔ چنانچہ وہ مختلف جنگلوں میں، ویرانوں میں جاتے تھے، جڑی بوٹیاں ڈھونڈتے تھے، پھر اس کے اوپر تحقیق کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں ویرانے میں گئے ہوئے تھے، جنگل میں گئے ہوئے تھے، واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ جب شہر پہنچے تھکے ہوئے تھے، ایک دکان کے دیوار کے ساتھ بیٹھے، نیند آ گئی، وہیں سو گئے۔ اتنے میں وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری۔
ہٹو بچوں کی آوازیں آنا لگ گئیں، پولیس ہے، دیگر فوج ہے وہاں سے گزر رہی ہے۔ اب اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، نیند گہری تھی، کسی کوئی آواز اس کو نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بادشاہ کی بھی سواری پہنچ گئی، دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے بادشاہ گزر رہا ہے، کوئی ادب و آداب بھی ہوتے ہیں، اور یہ ٹانگیں پھیلا کے یہاں لیٹا ہوا ہے۔ سواری سے نیچے اترا اور آ کر پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری اس کو۔ جب ٹھوکر ماری تو اب وہ اٹھا بندہ، وہ حکیم صاحب اٹھے اور جیسے گہری نیند میں تھے، اٹھے تو اپنی آنکھیں وہ مل رہے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے کون ہوں میں؟ تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو اس طریقے سے جو ہے ٹانگیں پھیلائے راستے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے اور تو کچھ نہیں پتہ چلا، اتنا پتہ چلا ہے کہ جنگل کا درندہ آیا ہے اور مجھے ٹانگیں مار رہا ہے۔ جنگل جو درندے ہوتے ہیں وہ پاؤں مارتے ہیں آ کر۔ اس کو اور غصہ آ گیا، پہلے تو اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی، اب زبان بھی چلا رہا ہے۔ اجے تجھے پتہ نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، میں کئی قلعوں کا مالک ہوں، اتنی فوج ہے میرے ساتھ، دیکھو میرے سر کے اوپر تاج بھی رکھا ہوا ہے، میں نے عبا بھی پہنا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ جتنے تم باتیں بتا رہے ہو یہ سب باہر کی باتیں ہیں، کوئی اندر کا جوہر بتاؤ۔ بھائی تم نے تاج پہنا ہوا ہے، تم رات کو تاج اتار کے رکھ لیتے ہو تو کیا ہوا؟ تمہاری بادشاہی ختم ہوگی کیا؟ تم خلت جو ہے جبہ پہنا ہوا ہے، عبا پہنی ہوئی ہے بادشاہت کی، اس کو اتار کے جو ہے کیل کے ساتھ لگا دیتے ہو، کیا تمہاری بادشاہی کیل کے ساتھ لٹک گئی؟ تم کہتے ہو میں اتنے کلوں کا مالک ہوں، اتنی فوج ہے، یہ سب باہر کی چیزیں بتا رہے ہو، کوئی اندر کی چیز بتاؤ۔ اگر اندر کوئی کمال ہے نا تو آؤ، یہ سامنے دریا ہے، چھلانگ لگاؤ اس میں بھی لگاتا ہوں، تم بھی لگاؤ، پتہ چلتا ہے پھر کون جو ہے کامل ہے، کون کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ بات سنی بادشاہ خاموش، ظاہر ہے اندر کی بات نہیں بتا رہا تھا، سب باہر کی باتیں بتا رہا تھا۔ تو جب تک بندے کے اندر کوئی کمال نہ پیدا ہو تو اس وقت تک وہ بندہ کوئی اعلیٰ منصب حاصل نہیں کر پاتا، اس کو وہ عزت کا مرتبہ نہیں مل پاتا۔ ایک بندے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں سر کے اوپر لیکن اندر علم نہیں ہے تو اس کو کوئی عالم نہیں کہتا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا، فرماتے ایک دفعہ چائنا والوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پہ ہوا، جو چائنیز تھے وہ کہنے لگے ہم زیادہ کاریگر ہیں، زیادہ صنع ہیں، ہمیں زیادہ جو ہے کاریگری آتی ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا آتا ہے؟ ہم زیادہ ماہر ہیں اس میں۔ اب بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ جب جھگڑے تک بات پہنچی تو بادشاہ وقت کو پتہ چلا، اس نے دونوں لوگوں کو بلایا۔ چائنا والے کہنے لگے جی ہم زیادہ ماہر ہیں، بڑے کاریگر ہیں، ہم زیادہ صنعتیں چلا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ کہنے لگے جی ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم روم کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ چیزیں ماہر ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم جو ہے دونوں اپنے جو جوہر ہے وہ دکھاؤ۔ ایک حال سا بنا دیا کہ اس میں اپنی صنعت دکھاؤ۔ ایک طرف کا حصہ رومیوں کو دے دیا، ایک طرف کا چائنا والوں کو دے دیا۔ اب چائنا والوں نے خوب محنت کی، دیواروں کے اوپر اور چیزوں کے اوپر انہوں نے پھول جمپ لگائے، مختلف نقش و نگار بنائے، بڑا خوبصورت جو ہے انہوں نے اپنا حال بنا لیا۔ ادھر رومی نے کچھ بھی نہ کیا، ان نے صرف دیواروں کو رگڑنا شروع کیا، رگڑتے رگڑتے اتنا چمکا دیا کہ وہ سارے جو نقش و نگار تھے نا وہ ان کی دیواروں میں نظر آنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے آ کے دیکھا کہ دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، ادھر بھی پھول ہیں ادھر بھی پھول ہیں، لیکن رومیوں کی طرف جو پھول نظر آ رہے ہیں زیادہ چمک رہے ہیں، یہ زیادہ چمک رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا رومی لوگ جیت گئے، اس لیے کہ ایک تو آپ کی صنعت ان نے اپنی دیواروں میں دکھا دی، دوسرا چمک کی وجہ سے یہ تازہ نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے یہ ہے کہ یہ زیادہ ماہر لوگ ہیں۔ تو مولا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی بھی دو دروازے ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے۔ اوپر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو خواہشات نفسانی اس کو نظر آتی ہیں، مختلف چیزوں کی خواہشات، دنیا کی چیزیں، ان کی محبتیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب اوپر کا دروازہ کھول کے نیچے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو تجلیات ربانی اس کو نظر آتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں تم رومیوں کی طرح محنت کرو کہ اتنی دل کے اوپر محنت کرو کہ یہ ساری چیزیں تمہیں دل کے اندر نظر آئیں، تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اوپر محنت کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر
یہی لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے۔ جب کسی انسان کا دل بن جاتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ جس کا دل نہیں بنا ہوا ہوتا، نظر شکل صورت انسانوں جیسی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ درندوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بدتر۔ جانوروں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں جی، بھینس، گھوڑا، ہاتھی، جی بکری، گائے، آپ چارہ دے دیں کھا لیں گے، نہیں چارہ دیں گے تو ہمیں مارتے نہیں ہیں، تم نے چارہ کیوں نہ دیا۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جانوروں کی جس کو شیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہے، شکار کر لیتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے قریب سے کوئی گزر جائے کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ تجربہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ جب افریقہ گئے تو وہاں کے ساتھیوں نے ایک دفعہ ہمیں وہاں کی سفاری پارک دکھائی، تو اس پارک کے اندر جنگل میں ہر قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، ریوڑ ہوتے ہیں، یہ شیروں کے ریوڑ جا رہے ہیں، ہاتھیوں کے ریوڑ جا رہے ہیں۔ تو ایک گائیڈ جو ہمارا تھا وہ ایک جگہ پر جا کے اس نے گاڑی روکی، ببر شیر کے پاس، جو بڑے بالوں والا ہوتا ہے اس کے پاس جا کے گاڑی روکی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا روڈ کے کنارے، اس کے قریب جا کے گاڑی روکی۔ اب گاڑی تو روک لی، لیکن وہ بندے اس نے دروازہ کھولا اور جا کر وہاں کھڑا ہو گیا گاڑی کے پاس۔ ہم ڈر رہے تھے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے کہ ابھی اس کے اوپر حملہ کرے گا شیر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب شیر نے ایک دفعہ دیکھا، منہ ادھر موڑ لیا۔ اب اس نے شیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گاڑی کی چابی جو تھی اس کے ہاتھ میں تھی وہ ہلائی، تو اس نے ایک آواز نکالی اور پھر جو ہے دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے جو ہے کچھ ہلائی چابی، اس نے پھر آواز نکالی اور دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ اس نے چابی جو ہے نا ہلائی، فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب شیر وہ کھڑا ہوا، لیکن یہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا، یہ کتنا خطرناک کام کیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک فیملی کو یہاں سے گھما کے لے گیا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس وقت ہرن کھا رہا تھا۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، ہاں پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو پھر وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے شکار کر لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ فضول وہ بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، پیٹ خالی ہو تو وہ دوسروں کو جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں میں ایک قسم اور ہے جس کو سانپ اور بچھو کہا جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو ایسے جانور ہیں، ان کا اپنا فائدہ ہو نہ ہو یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب صحرا میں چلے جائیں، بچھو نظر آئیں گے آپ کو۔ اب ہر بچھو نے دم اٹھائی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا بچھو تم میں سے ہر ایک نے دم اٹھائی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم میں سردار کون ہے۔ سردار کی کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی کلا چلا ہونا چاہیے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایک چھوٹے سے بچھو نے بتایا کہ جناب تم جس کی دم کے اوپر ہاتھ رکھو گے نا وہ بتا دے گا کہ سردار کون ہے، کہ اس کی عادت ہوتی ہے نا ڈسنے کی۔ اس کے سامنے کوئی چیز بھی آتی ہے اس کو جا کے ڈستا ہے۔ انسان آ گیا اس کو ڈستا ہے، جانور آ گیا اس کو ڈستا ہے، حتیٰ کہ دیوار کو بھی جا کے ڈستا رہتا ہے، لکڑی آ گئی اس کو بھی ڈستا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے لکڑی کو یا دیواروں کو ڈسنے سے کیا ہونا ہے؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن ایک عادت ہے نا ڈسنے کی۔ میری بات سے ناراض نہیں ہوں گے؟ جب انسان بگڑتا ہے نا، ان تیسری قسم کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ آپ کے علاقے میں کوئی بچھو نکل آیا، اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا، کوئی سانپ نکل آیا اتنے لوگوں کو اس نے کاٹ دیا۔ ایک دو کا واقعہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں بستی کے اوپر فلاں انسانوں کی بستی کے اوپر بمباری کی، ایسی سخت بمباری کی کہ پوری کی پوری بستی تباہ کر دی۔ تو جب انسان بگڑتا ہے نا، ان تیسری قسم کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی انسان جب اپنے اوپر محنت کرنا شروع کرتا ہے تو یہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کہتے ایک قدم آگے بڑھیں گے جل جائیں گے یا مر جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اوپر محنت کرنی شروع کریں تاکہ صحیح معنی میں انسان بن جائے۔ بزرگ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان بننا اصل ہے۔ صالح بننا، مصلح کسی کو کھڑا کر دو گھنٹوں تقریر کرے گا۔ مصلح بننا کوئی مشکل کام نہیں، اصل صالح بننا، اور صالح بھی صحیح معنی میں انسان بن کر ہی صالح بنتا ہے۔ تو آج اس محفل میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے،
ہم نے اپنی اوپر محنت کرنی ہے. لوگ لکڑی کے اوپر محنت کرتے ہیں، لکڑی قیمتی بن جاتی ہے. لوہے کے اوپر محنت کرتے ہیں، لوہا آسمانوں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہزاروں ٹن لوہا جہازوں کی شکل میں اڑ رہا ہوتا ہے. ہم تو کوئی سوئی بھی پھینکے نا تو وہ بھی نہیں اڑتی، لیکن جب محنت ہوتی ہے پھر ہزاروں ٹن لوہا بھی اڑنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے محنت کی مٹی کے اوپر، مٹی سے ایسے سرکٹ تیار کر لیے. اگر ایک طرف وہ سرکٹ رکھ لیے جائے، دوسری طرف اس کا ہم وزن سونا رکھ دیا جائے تو سونے سے 3 گنا زیادہ قیمتی یہ سرکٹ ہوتے ہیں. اے انسان، تو لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے، لکڑی قیمتی بن جاتی ہے. لوہے کے اوپر محنت کرتا ہے، لوہا قیمتی بن جاتا ہے. تو مٹی کے اوپر محنت کرتا ہے، مٹی قیمتی بن جاتی ہے. تو اگر اپنے اوپر محنت کرے گا تو اللہ کی نظر میں تو کتنا قیمتی بن جائے گا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنا شروع کریں. دوسرے کا تنکا وہ ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے، خود ڈوبا ہوا ہوتا ہے گندگی کے اندر، اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھ رہا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں سن لیا نا کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے. دوسرا بندہ ملا، یار سنا ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، دیکھا نہیں ہے اس نے، سنا ہے. پھر وہ اگلا کہتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے، یار سنا ہے فلاں نے یہ کیا ہے. ہم دوسروں کی برائیوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے. بھائی میرا بندہ تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس نے میرے سامنے توبہ کر لی. جب توبہ کر چکا، صلح کر چکا، اب یہ کون ہوتا ہے اس کے گناہ کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والا؟ میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنا شروع کریں، اپنے دل کے اوپر محنت کریں. دل بن گیا تو سب بن گیا. خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں گے. جو بندہ بھی اپنے اوپر محنت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے ہیں. پھر وہ ایک بندہ بن جاتا ہے نا صحیح معنی میں انسان، اس کا پورا گھر بن جاتا ہے، پورا گھرانہ بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ صحیح معنی میں انسان بن گیا ہے، صحیح معنی میں مسلمان بن گیا ہے. پورا گھرانہ اس کا جو بہترین ہو جاتا ہے. ہمارے پیر بھائی آسٹریلیا میں رہتے تھے اور وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی آپ کیوں رہتے ہو؟ میں ایک وزیر کے ساتھ ڈرائیور ہوں تو اس نے قریب مجھے رہائش دی ہوئی ہے تو میں وہاں رہتا ہوں. بھائی وہاں مسلمانوں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ اصل میں یہ لوگ جو ہے نا صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گندگی پھیلا دیتے ہیں. ان کے گھروں کے باہر گندگی پڑی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو بتایا گیا کہ ایک وقت تھا جب یہ یہودی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے ترسا کرتے تھے، سوچتے تھے کوئی مسلمان گھرانہ مل جائے جس کے ساتھ ہم جا کے رہنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت وہ صحیح معنی میں انسان تھے، صحیح معنی میں مسلمان تھے، تو لوگ ترسا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی ایک یہودی تھا بغداد میں. کسی وجہ سے اس کو وہ گھر فروخت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی اس زمانے میں 2000 دینار. لوگ آئے اور آ کر دیکھا اس کے گھر کو، مختلف پارٹیاں آتی تھیں، دیکھتے تھے گھر تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1000 دینار بن سکتی ہے، اس سے زیادہ تو اس کی قیمت نہیں ہے. اس سے پوچھا جناب آپ نے اتنی زیادہ قیمت کیوں لگائی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا 1000 تو میں مکان کا لینا چاہتا ہوں، دوسرا 1000 دینار میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کا لینا چاہتا ہوں. آخر اتنا بہترین تو میں پڑوس تمہیں دے رہا ہوں. تو اس وقت کے مسلمانوں کے پڑوسوں کی قیمت لگا کرتی تھی. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم سے تو ہمارا سکا بھائی بھی پریشان ہے. سکا بھائی، ایک چھاتی سے دودھ پینے والا بھائی کو بھی ہم نے پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے. ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، ہم اس کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری اولاد ہم سے پریشان ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان ہیں. تو آج کیوں نہ ہم ارادہ کریں کہ ہم صحیح معنی میں انسان بن جائیں، صحیح معنی میں انسان بن جائیں. ایسے بن جائیں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے رب تعالیٰ خود ہی فرما دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تم سے راضی، تم رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ارادہ ہے انشاءاللہ آج سے ہم اپنے اوپر محنت کریں گے۔ ظاہر ہے جب بندہ محنت تب کرے گا نا جب وہ کسی چیز کا علم ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کیسے وہ جو ہے محنت کر سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے جی، باہر جا رہا ہے، اندھیرا ہے، اب اندھیرے میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کبھی دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے، کبھی دروازے سے جا کے ٹکراتا ہے، روشنی آتی ہے تو اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس راستے سے بندہ چلتا ہے نا تو اس راستے کی ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، چھوٹا سا کنکر بھی نظر آتا ہے، لیکن جس راستے سے نہیں چل رہا ہوتا اس راستوں کے پہاڑوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اتنا علم حاصل کرے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو پتہ ہو کہ حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے۔ اس میں کوئی فل عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس کو پتہ ہو کہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی ہے، کیسے سنت کے مطابق زندگی گزر سکتی ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تو بندے کو وہ علم ایک روشنی کی صورت میں مل جاتا ہے، جسے ٹارچ لگائیں اندھیرے میں روشنی نظر آتی ہے، ایسی علم کیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ ایسے تو نہیں لگ گئے، پہلے بادشاہوں کو بھی یہ چیزیں میسر نہیں تھیں، پہلے بادشاہوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے لیے گھی کے دیے جلائے جاتے تھے۔ آج غریب سے غریب گھر ہے، اس کے اندر بھی بلب لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ علم حاصل کیا تبھی تو یہاں تک ہم پہنچے نا۔ علم نہ ہو، سائنسی علم بھی نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسی وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہی چلا جب بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، وہ غالب ہو جاتا ہے علم کے ذریعے۔ اور جہالت وہ تو مغلوبیت ہوتی ہے اس سے۔ اب گھوڑا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن ایک انسان اس کے اوپر زین کس کے اس کو قابو کر لیتا ہے۔ اونٹ ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے، لیکن علم نہیں ہے، اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی نا اس کی جو ہے مہار کو پکڑ لیتا ہے، بلکہ 100 اونٹوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اس علم میں بھی سب سے اعلیٰ علم ایمان کا علم۔ پھر خالی علم بھی نہیں، خالی علم بھی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے سوائے علماء کے، جو علم رکھتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا سارے کے سارے علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے، علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، الا العاملون، جو عمل کرنے والے ہیں وہ بچیں گے۔ خالی علم تو وبال جان ہے، خالی علم وبال جان ہوتا ہے۔ اب عمل تو کر رہا ہے تو عمل کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہو۔ اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، وہ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت دن ایک علماء کی جماعت پیش کی جائے گی، علماء کی ایک جماعت لائی جائے گی۔ رب تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہم نے آپ کو علم دیا تو آپ نے اسے کیا فائدہ اٹھایا؟ یا اللہ ہم نے اتنا پھیلایا اس علم کو، ہم نے درس و تدریس کی، ہم نے واعظ و نصیحت کی، یہ کیا وہ کیا۔ فرمایا ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس لیے کر رہے تھے نا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں۔ وہ تو کہہ دیا گیا، وہ تو کہہ دیا گیا، اب تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ حکم ہوگا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر شہداء کی جماعت لائی جائے گی، دیکھو میں تمہیں اتنی جان دی تھی، طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ یا اللہ ہم نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، آپ کے راستے میں جہاد کیا، اتنے لوگوں کو ہم نے جہاد میں جو ہے آپ کے دشمنوں کو مارا، خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آپ کے پاس پہنچے۔ فرمایا ہاں اس لیے کیا تھا نا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، وہ کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر سخیوں کی جماعت لائی جائے گی، تمہیں میں نے مال دیا تھا، تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یا اللہ ہم نے اس سے مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، جو ہے غربا کو ہم نے دیا، یہ کیا وہ کیا۔ ہاں اس لیے دیا تھا نا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ تو کہہ دیا گیا، ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب دیکھیں کتنا یہ بڑے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال تو نہیں ہیں۔ درس و تدریس کرنا، علم کا پھیلانا، یہ تو بہت بڑا جو ہے کام ہے، لیکن اخلاص میں کمی آ گئی، رب تعالیٰ نے سب کو جو ہے رب تعالیٰ کے ہاں اسے کوئی قیمت نہ لگی۔
جان دینا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن جہاد کیا، جان دے دی، ذرا سے اخلاص میں کمی تھی، عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ 10 روپے کسی سے نہیں نکلوا سکتے، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا بڑا کام ہے، لیکن دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس سے نجات ہو گئی ہے۔ 3 بندے جا رہے تھے، راستے میں بارش شدید شروع ہو گئی، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی آڑ نہیں تھی جہاں سے وہ اس کے نیچے جا کے چھپتے، بارش سے بچتے۔ ایک غار نظر آیا تو جا کے دیکھا صاف ستھرا ہے، تینوں اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ پہاڑی علاقہ تھا، اوپر سے سلائڈنگ ہو گئی، بارش کی وجہ سے مٹی نرم ہوئی، سلائڈ آئی، ایک بڑا سا پتھر جو ہے نا آ کر ان غار کے اوپر گرا۔ اب غار کا منہ بند ہو گیا، یقین آ گیا کہ اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، بڑی چٹان ہے، اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ چیز بھی نہیں ہے، کوئی ہتھوڑا بھی نہیں ہے اس کو جو ہے ہٹائیں، یہاں سے توڑیں۔ جو کھانا ہے وہ ایک آدھ وقت کا ہے، وہ تو ہو جائے گا، اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، تدبیر کوئی ایسی نہیں ہے کہ مادی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی ہتھوڑے میں لایا ہوں یا کچھ اور چیز میں پیش کروں، نہیں، تدبیر یہ آ رہی ہے کہ دیکھو موت تو یقین نظر آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ ہم نے کوئی زندگی میں ایسا عمل کیا ہو جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کر کے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ رب تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے دعا کرنی شروع کی، اللہ آپ کو پتہ ہے میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس ایک ہی بکری تھی، میں اس کو چراتا تھا، شام کو آتا تھا، دودھ نکالتا تھا، وہ دودھ میں پہلے اپنی والدہ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، پھر اپنی بیوی کو دیتا تھا، پھر اگر بچ جاتا تھا تو خود پی لیتا تھا، نہیں بچتا تھا تو میں فاقے کے اوپر وقت گزار لیتا تھا۔ اللہ ایک دفعہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا، میں آیا میری والدہ سو چکی تھی، بچے میرے بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، رو رہے تھے، میں نے چاہا میں پہلے اپنی والدہ کو پلاؤں پھر جو میں اپنے بچوں کو دوں، میں نے بچوں کو کسی طریقے سے سلا دیا، اب میں والدہ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، دودھ لے کے پیالے میں کھڑا تھا، رات کا ایک وقت آ گیا، میری والدہ بھوک کی وجہ سے جاگ گئی، جاگتی ہی کہنے لگی ہائے دودھ، میں نے فوراً دودھ پیش کر دیا، میں نے کہا اماں یہ ہے دودھ، آپ دودھ پی لیجئے، انہیں دودھ پیا اور انہوں نے مجھے دعائیں دی، پھر میں وہ دودھ اپنے بچوں کے پاس لے کے آیا، پھر میری بیوی نے پیا، پھر میں نے پیا۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے خالص آپ کے لیے کیا ہے نا تو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ پہاڑ جو تھا تھوڑا سا ہٹ گیا، کچھ روشنی آنی شروع ہوئی، لیکن بندہ باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ اب دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے بھی دعا کی، یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں غریب تھا، میرے پاس مال پیسہ نہیں تھا، لیکن میں اپنے چچا کی بیٹی کے اوپر فریفتہ ہو گیا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، وہ لوگ امیر تھے، مجھے رشتہ نہیں دے رہے تھے، ایک دفعہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے میں نے اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کی، تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم 1000 دینار یا درہم لے آؤ گے نا تو پھر میں اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہوں۔ میں تو غریب تھا، میں چلا گیا، میں نے مزدوری کرنی شروع کی، کرتے کرتے میں نے 1000 وہ دینار یا درہم جمع کر لیا۔ اب میں لے کے اس لڑکی کے پاس آیا، لڑکی نے کہا تم نے اپنی شرط تو پوری کر لی ہے، لیکن دیکھو اس کام سے باز آ جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے بھی تجھے بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا، میں چاہتا تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا، میں نے اس کی شرط پوری کر لی تھی، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا، اور جو کچھ کمایا تھا نا وہ بھی میں نے اس کو دے دیا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، تم رکھ لو، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اگر میں نے خالص آپ کے لیے یہ کیا ہے اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ پتھر وہ پہاڑ تھوڑا سا اور سرک گیا، اتنا نہیں تھا کہ یہ لوگ اس سے گزر سکتے۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے بھی دعا کی، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں غریب تھا، میرے ایک دوست سفر پہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے مجھے 1 روپیہ دے دیا کہ یہ تم امانت رکھو میری، جب میں واپس آؤں گا تم سے لے لوں گا۔ وہ چلا گیا، میں نے اس سے اجازت لے لی کہ اگر میں اس میں کچھ تصرف کر لوں، خرچ کر لوں، تم واپس آؤ گے تو میں یہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو روپیہ چاہیے۔
واپس آؤں گا مجھے دے دینا، بے شک خرچ کر لو۔ امانت جو ہوتی ہے نا، امانت میں پیسے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس کوئی بندہ مثال کے طور پہ 1000 روپیہ رکھتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی میں اس کو خرچ کر لوں، جب وہ آئے گا اس کو دوسرا 1000 روپیہ دے دوں گا، نہیں۔ امانت میں وہی پیسے لوٹانے ضروری ہوتے ہیں جو اس نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سے تصرف کرنے کا اختیار لے لیا جائے، پوچھ لیا جائے، تو پھر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چونکہ پوچھ لیا تھا تو اس نے اس سے کاروبار کرنا شروع کیا، کاروبار کرتے ہوئے اس نے جو ہے ترقی ہوتی رہی، بکریاں لے لی، پھر کئی بکریاں بن گئی، پھر اسے گائے لے لی، پوری وادی جو ہے وہ گایوں سے بھر گئی۔ اب یہ جب واپس آیا اس کا دوست، تو اس نے کہا جناب وہ جو میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا تھا وہ مجھے دے دے، میری امانت۔ تو اس نے کہا یہ لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے بھائی، کیوں مذاق کر رہے ہو، مجھے اپنا روپیہ دے دو جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ بھائی وہ تمہارے ہی روپے سے میں نے کاروبار کرنا شروع کیا تھا نا، یہ سب کچھ اللہ نے اسی کی برکت سے مجھے عطا کی ہے، لے جاؤ۔ وہ نہیں لے کے جا رہا تھا، میں نے زبردستی اس کو دے دیا، وہ لے کے چلا گیا، میں اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہلے تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ یا اللہ اگر یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے نا یہ عمل، تو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیں۔ چنانچہ اس پتھر وہاں سے ہٹ گیا، یہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب زنا سے بچنا یہ تو ویسے ہی فرض ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا یہ تو ویسے ہی ضروری ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا تو ویسے ہی بندے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ عمل اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، رب تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ دوسری طرف بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اخلاص کی کمی ہے تو وہ بندہ جو ہے ناکام ہو گیا۔ لہٰذا ہم علم بھی حاصل کریں، ساتھ عمل بھی کریں، اور عمل اخلاص کے ساتھ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، ہاں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے وہ بچیں گے۔ پھر آگے فرمایا سارے کے سارے اخلاص والے بھی، اللہ فرمایا جو اخلاص والے ہیں نا وہ بھی علی خطر عظیم، ایک عظیم ان کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیا معلوم یہ میں اخلاص کے ساتھ یہ عمل مرتے دم تک لے جا سکتا ہوں نہیں لے جا سکتا ہوں، کیا معلوم ابھی تو میں نے اخلاص کیا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے میں نے وہ اس کو جتانا شروع کر دوں، اخلاص کی کمی آ جائے تو پورے زندگی مرتے دم تک اخلاص باقی رکھنا ضروری ہے، یہ فکر رہے کہیں اس میں کمی نہ آ جائے۔ تو معلوم یہ چلا کہ کامیابی کے لیے 4 عناصر ہیں۔ پہلا چیز کیا ہے؟ علم، دوسرا عمل کرنا، تیسرا اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ اس فکر میں رہے کہیں میرے اخلاص میں کمی نہ آ جائے، مرتے دم تک فکر میں رہے۔ اگر فکر نہ رہی تو خطرہ ہے کہیں وہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہ 4 اعمال جو بندہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن 4 اعمال کرنے کے بعد بھی سوچ کیا ہو کہ اس علم، اس عمل کی برکت سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب تو اللہ کے فضل سے ہوں گا، کامیاب تو اللہ کے فضل سے ہوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز میں اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے، مختلف واقعات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے دور چلا گیا عبادت کے لیے۔ ان امتوں میں رہبانیت کی اجازت ہوتی تھی، اس امت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بندہ چلا گیا اور جا کے اس نے ایک کشتی لی اور اس کشتی کے ذریعے بیچ سمندر میں ایک جزیرہ تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ یہاں کوئی آ بھی نہیں سکے گا۔ وہاں بیٹھ کے ایک جھونپڑی بنا لی، اس کے اندر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اس کے لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا۔ ایدا کہ تو سمندر نمکین ہے لیکن وہاں ایک میٹھا چشمہ اس کے لیے جاری فرما دیا۔ ایک درخت لگوا دیا جس کے اوپر انار لگ گئے، ہر روز وہ ایک انار لیتا تھا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا۔ وہ اتنا اچھا انار تھا کہ اس کی ساری ضرورت اس سے پوری ہو جاتی تھی۔ پانی ضرورت پڑتی تھی، ایک پیالہ پانی کا وہ پی لیتا تھا۔ 500 سال اس نے سجدے کیے، کتنا؟ 500 سال عبادت کی۔ آخری وقت آ گیا، دعا کی اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں ہو۔ ابھی ایسا ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہوگی، سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ اس نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ میرے جسم کو ہمیشہ قیامت تک باقی رکھنا، اسی حالت کے اندر سجدے میں پڑا رہوں، قیامت تک جو ہے میں اسی حالت میں رہوں اور اسی حالت میں اٹھوں۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے یہ دعا بھی اس کی قبول ہوئی، رب تعالی نے اس کے جسم کو باقی رکھ دیا۔
اب رب تعالیٰ نے اس کی جسم کی حفاظت کے لیے ارد گرد درخت لگوا دیے، گھنے درخت لگوا دیے، ایسے درخت لگوائے کہ وہاں ہر بندہ جانا بھی جو ہے اس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی بندہ وہاں جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر درخت نہ لگیں، کوئی سامنے ہو تو لوگ پوجا پاٹ شروع کر دیں گے۔ دیکھو ایک بندہ ہے فوت ہوئے ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ارد گرد درخت لگوا دیے اور وہاں ڈراؤنی قسم کے ماحول بنا دیا، کوئی بندہ وہاں نہ جا سکے۔ کہ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب فوت ہوا نا تو اللہ کے حضور پیشی ہوئی، پوچھا کیا لائے ہو؟ یا اللہ میں اتنی جو ہے عبادت میں لے کے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے فرشتوں، اس کو میرے فضل سے جنت میں پہنچا دو، اس کو میرے فضل سے جنت میں پہنچا دو۔ یہ بات اس نے سنی، دل میں کھٹکا سا آیا، یار 500 سال میں نے عبادت کی ہے، اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے میں دور گیا، میں سجدے میں پڑا رہا، سردی گرمی برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، کم از کم تھوڑا تذکرہ تو ہو جاتا کہ اس نے 500 سال عبادت کی ہے۔ جیسے ہی خیال آیا نا تو فرشتے لے کے جا رہے تھے جنت کی طرف، حکم ہوا ذرا اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ، وہاں سے گراؤنڈ لگواؤ، جہنم میں پھینکنا نہیں ہے، 500 سال کی مسافت باقی رہے بس وہیں سے اس کو واپس کر لینا۔ ابھی جہنم تک پہنچنے میں 500 سال کی مسافت تھی، تو یہ ایک جہنم کی آ کے شعلہ اٹھا، اس کی گرمائش اتنی سخت ہوئی کہ اس کو گرمی لگنی شروع ہوئی، اتنی شدید اس کو گرمی لگی کہ اس کا منہ سوکھ گیا، اس کو پیاس لگنی شروع ہو گئی، جسم اس کا جو ہے بال وہ اس کی عجیب حالت بن گئی۔ اب اس کو پیاس نے اسے یہ تڑپنا شروع ہو گیا، ہائے پانی۔ اتنے میں نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہوا میں ایک پیالہ پانی کا نمودار ہوا، یہ فوراً لپکا اس کی طرف کہ میں پانی پیوں، وہ پھر غائب ہو گیا۔ آواز آئی کہ اس پانی کو پینے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کتنی قیمت ہے؟ 500 سال کی عبادت، 500 سال کی عبادت، یہ 500 سال کی عبادت لے لو، مجھے یہ پانی کا پیالہ دے دو۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ پیا، کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ اب رب تعالیٰ کے حضور پھر پیشی ہوئی، ہاں بھائی تم نے تو خود ہی قیمت لگائی، تم نے 500 سال کی جو قیمت ادا کی ہے نا، عبادت تم نے ایک پیالے کی قیمت تم نے دے دی ہے، اب بتاؤ ہمارے پاس کیا چیز لے کے آئے ہو؟ مجھے اب بتانا کہ میں نے تمہیں اتنے سال تک 500 سال تک تمہیں میں نے پانی پلایا، اس پانی کا حساب پیش کرو، ہر پیالے کا حساب پیش کرو۔ میں نے تمہیں اتنے جو انار دیے، انار کے ہر دانے کا حساب پیش کرو۔ میں نے تمہیں سانس لینے کی قوت دی، تم نے اتنی سانسیں لی ہیں، ہر سانس کے یہاں قیمت ادا کرو۔ تم نے جو سجدے کیے خود تو نہیں کر لیے، میں نے توفیق عطا کی تھی نا، میں نے توفیق دی تھی، اس کا جو ہے اس کی قیمت ادا کرو، فلاں کی قیمت ادا کرو۔ کہ لگا اللہ بخشش تو آپ کے فضل سے ہو سکتی ہے، اللہ بخشش تو آپ کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ تو بخشش کس سے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے ہوگی۔ ہاں بندے کا کام ہے یہ اعمال کرتے رہنا اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا۔ دیکھیے ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دیکھو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کوئی پیر صاحب ہیں، بڑا بزرگ ہے۔ میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، یہ دین کی بات سننے کے لیے کتنی توجہ کے ساتھ یہ بات سن رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں نا، یہ تعریفیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے۔ اگر نبی اسلام کی دعائیں نہ ہوتی نا تو ہم میں سے یہاں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا۔ پہلی امتوں میں لوگ ایسے نہیں بیٹھا کرتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی امتوں میں اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو جاتا تھا اس کی شکل تبدیل کر دی جاتی تھی، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے فلاں بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جی فلاں جانور کی شکل میں تبدیل ہوا۔ اچھا فلاں گناہ کیا ہوگا نا اس لیے اس جانور کی شکل میں تبدیل ہوا۔ لوگوں کو بھی علم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے لوگ پھر بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اخلاقی آدمی ہے۔ رب تعالیٰ شکل تبدیل نہیں فرماتے ہیں۔ پرانی امتوں میں گناہ کبیرہ ہو جاتا تھا تو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے تھے،
حکم یہ ہوتا تھا چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گرتا ہے، ابھی وہ آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم فرمایا ہوا ہے، لہٰذا اس راستے کی پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ بندہ توبہ کر لے اور اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروا لے۔ خیال آتا ہے بات تو بہت اچھی ہو رہی ہے، مولوی صاحب کی بات دل کو لگ رہی ہے، لیکن یار میری کیا توبہ، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، وہ تو نیک لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ جب اس قسم کا خیال آئے سمجھ لیں کہ شیطان نے محنت کرنی شروع کر دی ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ بندہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، میری طرف دیکھیے، اللہ میری توبہ، منہ کھلتا ہے نا توبہ کرتے ہوئے، فرمایا ابھی اس کا آدھا منہ کھلا ہوتا ہے، پورا منہ نہیں کھلتا، ابھی آدھا منہ کھلا ہوتا ہے، ابھی منہ کھولنے کے لیے یہ آہستہ سا منہ کھول رہا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ پورا منہ کھلنے کا انتظار نہیں فرماتا، آدھا منہ کھلتا ہے، اسی وقت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمارا رب بہت کریم پروردگار ہے۔ میں نے شروع میں بتایا رب تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت کم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ انفرادی طور پر تو بہت کم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ورنہ بس رٹی رٹائی دعائیں پڑھی ہو کے چلے گئے۔ اجتماعی دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس وقت بھی گھڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کی سروٹیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ناک میں انگلی دی ہوتی ہے، کان میں انگلی دی ہوتی ہے، کب یہ دعا ختم ہوگی؟ ایسی دعائیں تو میلے کپڑے کے اندر لپیٹ کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہو، دل تمہارا کہیں اور متوجہ ہے نہیں۔ کیسے دعا کرنی چاہیے؟ باہر گیٹ کے اوپر بھیک مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک بندہ کہتا ہے بھائیو میں بہت غریب ہوں، بھائیو میری مدد کرتے جاؤ، مجھے ایک ایک روپے دیتے جاؤ۔ اس کے ہاتھ اٹھانے کا انداز، اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کی ہر ادا بتا رہی ہوتی ہے بندہ واقعی محتاج ہے۔ جو انتہائی کنجوس بندہ ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے، اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یار اس کو کچھ دے ہی دو۔ لیکن باہر مین گیٹ کے اوپر کھڑا آواز نہیں دے رہا ہے، تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہو باہر نکلو مجھے پیسے دو، کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ تیرے دینے تو نہیں پیسے، کیوں اس طرح مانگ رہا ہے؟ پہلے بندے کے مانگنے کا انداز اچھا ہے، دوسرے کے مانگنے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ میری بات سے ناراض نہ ہونا، ہم بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، رٹی رٹائی دو، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ وہ بچپن میں ہمیں قاری صاحب نے، والدہ نے دعائیں یاد کروائی ہوئی نا، وہ رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، یار کیا کروں، بڑی دعائیں کی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا بندہ کیسے کرے؟ دعا ایسے کرے کہ اس کا انگ انگ، رواں رواں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس توجہ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے نا، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، رب تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم تو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کافر بھی رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بھی جو ہے دعا کو رد نہیں فرماتے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ فرعون کے زمانے میں بارشیں رک گئی، تو جو بارانی علاقے تھے نا، جب اس میں بارشیں نہ ہو تو چشمے خشک ہو جاتے ہیں، چشمے ان کا پانی خشک ہو جائے تو آبشاریں خشک ہو جاتی ہیں، دریاؤں کا پانی بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا، پانی کی قلت ہو گئی، لوگوں نے نقل مکانی کرنی شروع کر دی۔ ایک وفد گیا فرعون کے پاس، جناب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں تمہارا خدا ہوں، تو جناب ہمارے علاقے میں بارش برسائیے، ہمارے علاقے میں بارش برسائیے۔ وہ بیچارہ کہاں سے بارش برساتا؟ عام جو دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا طریقہ، ہو جائے گی بارش، انتظار کرو۔ اب وہ لوگ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے، اگلی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے گردنی ہماری کاٹ دی جائے، تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب اسے سوچا کہ اگر بارش نہ ہوئی
تو میری جو خدائی کا دعویٰ نا یہ ڈاماڈول ہو جائے گا۔ رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، کتابوں میں لکھا ہے یہ چپکے سے اٹھا، اپنے محل سے باہر نکلا اور دریائے نیل کے کنارے کنارے چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا۔ جب بہت دور چلا گیا، اب پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، نہیں، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں نظر آ رہا۔ جب دیکھا اس کو اطمینان ہو گیا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا نا، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ رب تو ہی ہے، میں لوگوں کے سامنے رب بن بیٹھا، اللہ لاج رکھ لیجئے، بارش برسا دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رب نے اس ملعون کی بات کو سنا اور فوراً بارش برسا دی۔ اتنے بڑے کافر کی بات، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا، ربکم الاعلی کہتا تھا، اس نے جو ہے پکارا، رب نے اس کی پکار کو ضائع نہیں فرمایا۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری دعا کیسے رد ہوگی؟ دراصل مانگنے کے ڈھنگ نہیں آتا، تو رب تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے مانگنے کے ڈھنگ عطا فرما دے۔ جب بندہ صحیح طریقے سے مانگتا ہے نا تو رب تعالیٰ تو بہت محبت ہوتی ہے، رب تعالیٰ لازماً اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کی لذت عطا فرمائے۔ جس بندے کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا نا، پھر وہ بندہ کسی کے سامنے رویا نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے جس کو رب کے سامنے رونے کا ڈھنگ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ ہر ایک کے سامنے روتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سامنے ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں ایسا راستہ عطا فرمائے، ایسے اسباب عطا فرما دے جو کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم دعائیں کریں، اللہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوئے ہے، نفس کی مکاریاں ہیں، ماحول خراب ہے، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے۔ اللہ آپ کے لیے نیک بنانا تو کوئی مشکل نہیں، اللہ آپ خود ہمیں نیک بنا دیجیے۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، اس کو سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے پڑھ لیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
میں اللہ تمہاری مالی تنگدستی بھی دور کروں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا تو پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کر دوں گا۔ جس زمانے میں بندہ کسی ٹینشن کے اندر گرا ہوا ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کر لیں، رب تعالی ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بتایا، یہ میں ایسا عمل ہے نا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ایسے لوگ جو خودکشی کرنا چاہتے تھے ان کو بتایا کہ بھائی آپ استغفار کی چند دن کثرت کر لو، اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا۔ اللہ نے ان کی جو ہے پریشانی کو دور فرما دیا۔ مانسیرا میں مجھے ایک بندہ میرے پاس آیا بیان کے بعد، زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگاؤں، کہ دریا میں چھلانگ لگاؤں، میں اتنا پریشان ہوں۔ تو اس کے میں نے بتایا کہ آپ استغفار کا ایک چلا کاٹ لو، نہیں 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پڑھ لو، روز 2-3 ہزار مرتبہ 4,000 مرتبہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، روز پڑھ لو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ لیکن استغفار پڑھتے ہوئے معنی کا خیال رکھنا، معنی کا خیال رکھنا۔ دو ہفتے کے بعد پھر وہاں کسی جگہ پر بیان تھا، تو وہ بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا مطمئن تھا۔ میں نے کہا آپ کچھ بہتر ہو گئے ہو حضرت، ابھی تو میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا، ابھی تو 40,000 مرتبہ ہوا تھا، رب نے میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ یہ کرونا سے پہلے میں تھر میں گیا ہوا تھا، یہ آپ ہے نا سندھ میں تھر، وہاں گیا ہوا تھا آگے بارڈر کے قریب، تو وہاں ایک بزرگ ملے سفید داڑھی والے، وہ بہت رو رہے تھے، کہنے لگے حضرت یہ جو سامنے جھونپڑی نظر آ رہی ہے نا، یہ میرے پاس ایک جھونپڑی ہے، میرے بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس آمدن کے ذرائع بھی کچھ نہیں ہے، بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میں ایک جھونپڑی بھی اور نہیں بنا سکتا۔ تو میں نے اس کو بھی یہی عمل بتایا، میں نے کہا دیکھو، وہ مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ کسی بڑے شہر میں چلا جاؤ، وہاں جا کر میں کچھ نوکری کر لوں۔ تو میں نے کہا تم نے بوڑھے بندے ہو، کیسے تم نوکری کر سکتے ہو، تم یہ کام کر لو، یہ استغفار کا عمل کرو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے کام حل فرمائے گا۔ تو یہ جو پھر اس کے بعد 5-6 مہینے کے بعد رمضان تھا، میں وہاں اسلام آباد میں بیان کے بعد میں بیٹھا، تو اس کی گھنٹی فون کی گھنٹی بجی، تو اس کی کال تھی، میں خیر ہے کیا ہوا حضرت، اب آپ نے کب آنا ہے تھر؟ میں کہا کیوں؟ اس دفعہ آپ نے میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی تم تو کہتے ہو میرے پاس گھر ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ حضرت وہ عمل میں نے شروع کیا نا، اللہ نے بڑا کرم فرما دیا، میرے گھر کے اوپر لنڈر پڑ چکا ہے حضرت، میرے بچوں کی نسبتیں بھی طے ہو چکی ہیں۔ اللہ، یعنی ایسا عمل ہے نا، اگر میں نے 100 بندے کو بتایا ہے، مثال کے طور پر اگر 100 بندے کو بتایا ہے، ایک کم 199 بندے نے مجھے جواب ہی دے دیا کہ ہاں حضرت اللہ نے میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو چند دن ہم کسی قسم کی پریشانی ہو، آپ جو ہے اعمال میں دل نہیں لگ رہا، کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعمال کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں زبردستی پڑھتے ہیں، ان کو میں نے یہ عمل بتایا بھائی آپ کو اعمال کی استقامت نہیں مل رہی، آپ یہ استغفار کا عمل کرو، انہوں نے کیا، اللہ نے استقامت نصیب فرما دی۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو زیادہ نہ کر سکے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس میں آسانی بھی شریعت نے کر دی، کوئی بندہ پورا نہیں پڑھ سکتا، اگر استغفر اللہ پڑھے گا، علماء کہتے ہیں اس کی استغفار پھر بھی ہو جائے گی۔ اللہ دوسری چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے، اگر زیادہ نہ پڑھ سکے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلا ناغہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھی بات، مصروف ہے پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے، پونا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں ہر روز، پڑھیں ہر روز، تھوڑا پڑھیں لیکن ہر روز پڑھیں۔ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں۔ میں وہاں کوہستان کے اندر گیا، وہ خیبر پختونخوا کا آخری ضلع، وہاں گلگت کے قریب، تو وہاں گیا تو وہاں مجھے ایسے لوگ بہت ملے، عام عوام کے اندر، علماء قرآنی عام عوام کے اندر ملے، جو یہ بتا رہے تھے کہ ہم 10 دن میں قرآن مجید پورا کر لیتے ہیں، 3 دن کے اندر پڑھنے والی بہت لوگ ملے۔ وہاں کے ڈی پی او صاحب آئے، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ بھی کہنے لگے حضرت 15 سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں۔
جو پولیس کا بڑا افسر ہے ضلع کا، وہ کیا کہہ رہا ہے 15 سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں. حضرت میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے. پھر کہنے لگا حضرت 30 سال ہو گئے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے جو ہے مصروف لوگ بھی اتنے اعمال کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. ہماری جماعت جو ہے اس کے ایک بزرگ تھے علامہ علی شیر حیدری صاحب. ایک دفعہ وہ ہمارے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا تلاوت کر رہے ہیں. تو میں جب بھی گیا تو میں نے پوچھا حضرت کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ فرمان لگے میں 7 دن میں جو ہے قرآن مجید ختم کرتا ہوں. میرا معمول ہے کہ میں 7 دن کے اندر ہر روز ایک منزل پڑھ لیتا ہوں، 7 دن میں میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. تو آج سے ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ تلاوت اہتمام سے کریں گے. جو حفاظ ہیں وہ تو اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، جو حافظ نہیں ہے وہ کم از کم 1 سپارہ یا پونا سپارہ آدھا سپارہ روز تلاوت کریں. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کا معنی ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. گھر میں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، آفس میں ہے، دکان میں، کہیں بھی ہے، دھیان اللہ کی طرف ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. بس اپنا کام کاج کرتے رہیں، دھیان کی طرف اللہ کی طرف. اس کہتے ہیں ہاتھ کارول دل یارول. ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. انسان کی جتنے اعضاء ہیں ہر روز کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا. خیال آتا ہے کہ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے یاد کرنا. اس دل میں ہر وقت کسی نہ کسی کی یاد ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی یاد نہیں ہے. جیسے ابھی مسجد کے اندر روشنی ہے، روشنی تو کیا چیز نہیں ہے جی؟ اندھیرا نہیں ہے. نہیں جی اندھیرا ہے تو پھر کیا ہے؟ روشنی نہیں ہے. 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح اس دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی. اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو دنیا کی یاد ہوگی، اللہ کے غیر کی یاد ہوگی. ہم نے اللہ کی یاد کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے غیر کو نکالنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں طرف بائیں پہلو میں بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے کر کے انسان کا دل ہوتا ہے یہ پہلو کی سائڈ پہ. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو میں پوچھتا ہوں دل کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ دل ہے. میں کہ یہاں دل کہاں گیا بھائی؟ تو یعنی ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ دل کہاں ہے. تو اس کی دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے مائل بپہلو، یہاں دل ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں. یہ سوچ کے بیٹھنا ہوتا ہے. کم از کم 15-20 منٹ کے لیے روز اگر بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ کے یہ سوچ رکھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں، تو چند دنوں کے بعد اس کا دل کہنا شروع کر دیتا ہے. بشرط کہ پابندی کے ساتھ کرے. دل کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بندے کو خود فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں. جب دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مومن نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا استحضار نہیں ہوتا. اگر ایمان کا استحضار ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا. کوئی دل غافل ہو گیا تھا تو آنکھوں نے بھی گناہ کر لیا، شرمگاہ نے بھی گناہ کر لیا، ہاتھ پاؤں نے بھی گناہ کر لیا. اگر دل ذاکر ہوتا تو کوئی اور بھی گناہ نہ کرتا. اس طریقے سے آج سے ہم یہ محنت کریں گے اپنے دل کے اوپر 20-25 منٹ کے لیے روز اپنی آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر یہ سوچ رکھیں گے دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے. بعض لوگ نا مراقبہ ہو رہا ہوتا ہے، ذکر اور قلبی ہو رہا ہوتا ہے، وہ پڑھتے اللہ 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 اللہ. پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے. شیخ تو توجہ دے رہا ہوتا ہے، خود بندہ بس یہ سوچ رکھے دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں. تو اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. اب دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.